بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ حق سچے دین کے منکر ہوئے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں نکلے ہو جہاد اور میری رضا ڈھونڈنے کے لیے تو کفار کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ اگر وہ تمہیں کہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کریں برائی کی نیت سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی دین حق کے منکر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے ناتے قیامت کے دن تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے، اور نہ تمہاری اولاد، اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے۔ ہم تم سے منکر ہوئے، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے حتیٰ کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ ربنا
لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتوكل فإن الله هو الغني الحميد۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بلا شبہ تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی حق سے منہ موڑے تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے، اور بہت قدرت والا ہے اور خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں اور ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑے، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ بے شک اللہ تو تمہیں ان لوگوں کی بابت روکتا ہے جو تم سے دین پر لڑے، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے وہ تو وہی لوگ ظالم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو تم ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کی عصمت قبضے میں نہ رکھو، اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا، اور چاہیے کہ وہ کفار بھی مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔
وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبعيهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں کوئی تم سے کفار کی طرف چلی جائے پھر تم کفار سے بدلہ لو، اور غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی بیویاں چلی گئی انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور تم اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، بے شک اللہ خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ نافرمانی کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، بے شک اللہ خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، جسے کفار قبروں والوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو گئے۔ یا اللہ، جو یہ کلام پاک پڑھا گیا ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہیں ان کو معاف فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔